المومنین، جتنے مومن ہیں ان ساروں سے میرے ابا علی افضل ہے۔ اب علی کا، اب حسن علیہ السلام، اب حسین کا کیا عقیدہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسین کیا بتاتے ہیں؟ علی کو۔ اب تم فتویٰ دو گے، اب کہو گے کہ حضرت امام حسین بنعوذ باللہ اہل بدعت ہے۔ اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو اپنا لکھا وہ جملہ واپس کرو کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو ان دونوں پر فضیلت دے گا تو وہ اہل بدعت ہوگا۔ یہ پتہ نہیں ہے تمہاری فتویٰ کہاں کہاں جا کے کن کن معصومین پر جا کے پڑتی ہے، تو اپنی فتویٰ یہ واپس کر لو۔ سنت پر چلتا ہے علی، سنت نبویہ پر چلتے ہیں حسن، سنت نبویہ پر چلتے ہیں حسین، اور سنت نبویہ پر چلتے ہیں 9 بیٹے حسین کے۔ اب رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری شہادت ہوگی یا موت؟ علی پوچھ رہے، آپ فرماتے ہیں یا علی انت تقتل علی سنتی وان تقاتل عن سنتی۔ آپ نے فرمایا علی آپ میری سنت کی حمایت میں لڑیں گے، میری سنت کی حمایت میں لڑیں گے اور میری سنت کے اوپر قتل ہوں گے۔ وَأَنْتَ تَقْتُلُ عَلَى سُنَّتِي۔ رسول نے فتویٰ دے دی کہ یا علی آپ کی جو وفات و شہادت ہوگی وہ میں محمد کی سنت پر۔ دیکھو علی کا جینا سنت، دیکھو علی کا بولنا سنت، دیکھو علی کا چلنا سنت، دیکھو علی کا سونا سنت، دیکھو علی کی شہادت سنت۔ اب ان کے قریب بدعت جائے گی، توبہ نعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے نہ بدعت کو پہچانا ہے نہ سنت کو پہچانا ہے۔ اس سے رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری عترت و اہل بیت ہے۔ امام علامہ وحید الزمان، ایک محدث محمد معین السندھی، محدث 11ویں صدی کے، یہ دونوں لکھتے ہیں اپنی کتاب دراسات اللبیب میں اور انوار اللغت میں۔ یہ دونوں فرماتے ہیں حدیث ثقلین میں رسول اللہ نے اپنی 12 اماموں کی حد بندی کر دی ہے کہ میری جو اہل بیت ہوں گے، میرے امت کے امام اور میرے خلیفہ یہ میرے اہل بیت ہی ہوں گے۔ اور آخر میں امام ابو حنیفہ بھی اہل بیت کے مذہب کے طرف رجوع کر کے شیعہ عالم کی دست بیعت ہو کر فوت ہو گئے۔ جی ہاں بھائی دیکھو، اگر شیعہ مذہب حق نہیں تھا تو امت کے امام اعظم، چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے، امت کے بنائے ہوئے والوں کے امام اعظم اپنے خاندانی مذہب کو چھوڑ کر مذہب شیعہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ کے ٹھوس اور حق ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔ تم جیسے لوگ نائشیت پر کیا ہوگا، تمہارے امام اعظم تو ہمارے مذہب پر آ گئے اور وفات پا بھی گئے۔ اب آئی حوالوں کی بات۔ امام ذہبی کی میزان کھولو جی، میزان الاعتدال، دوسری کتاب تم کھولو جس کتاب کا نام ہے لسان المیزان، حافظ ابن حجر عسقلانی کی 2۔ تیسری کتاب احکام القرآن، امام ابو بکر جساس الحنفی کی۔ تیسری کتاب تفسیر کشاف، امام جار اللہ زمخشری کی۔ 5ویں کتاب تمہارے حدیث کی جو بڑی کتاب، رجال شرح کی جو بڑی کتاب ہے، جو رجال کی بڑی کتاب جس کا نام ہے الملل والنحل، امام عبد الکریم شہرستانی الشافعی۔ ان 5 کتابوں کے اندر لکھا ہے مات ابو حنیفہ علی بیعتہ و شیعتہ، مات علی بیعتہ، حضرت زید شہید کی بیعت کر کے اس کی شیعت میں گھس کے اس کی شیعت میں داخل ہو کے بعد مات علی بیعتہ و شیعتہ۔ ابو حنیفہ کی آخری جو موت ہوئی وہ اہل بیت کی شیعت پر ہوئی۔ 5 کتاب لو، امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی رد شیعہ میں لکھی ہوئی تحفہ اثنا عشریہ۔ ان
6 کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے امام اعظم نے اپنا آخری مذہب شیعہ نے آل محمد قبول کر کے اس جہان سے چلے گئے. جب تمہارا امام اعظم بغیر شیعت آل محمد کے ہدایت نہیں لے سکتا, تم کون ہو کہ شیعت سے دور ہو کر وہ ہدایت پر چل سکو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہدایت اور حق دروازے آل محمد پر بند ہے. ہدایت اور حق جس رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیت, 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے, قرآن اور اہل بیت. مسلمانوں, دشمنی کس نے کی اہل بیت کے ساتھ؟ بنو امیہ نے. میں پڑھتا ہوں, ارادت کچھ زیادہ تھا مگر ٹائم کی حالات کی وجہ سے اب بتاؤں کہ ظلم کس نے کیا اہل بیت؟ بنو امیہ نے. نام نہیں لوں گا مگر اجمالاً تو بیان کروں گا. یہ حدیث کی کتاب ہے مجموع الزوائد. امام ذہبی نے کہا جس گھر میں یہ کتاب ہے اس گھر میں رسول اللہ خود گویا کہ موجود ہے. امام ذہبی کے اتنا شان اس کتاب کی. 3 محدث ہیں جن نے یہ کتاب جمع کیا. ابن حجر عسقلانی 1, عبد الرحیم حافظ عراقی 2, ابو بکر علی بن ابی بکر نور الدین الہیثمی 3. تینوں ایک عہد کے 3 بڑے محدث نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب 10 جلدوں میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں 10واں جلد ہے. اس میں لکھا ہے, کتاب کا نام مجموع الزوائد ہے. کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پہلے اس کا حوالہ دے دوں کہ جامع ترمذی سے لیتا ہے, یہ جامع ترمذی شریف سے اور مستدرک حاکم سے. اس میں کیا لکھا ہے کہ صححہ الذہبی والحاکم. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, ذہبی نے بولا یہ حدیث صحیح ہے, احمد بن حنبل نے بولا یہ حدیث صحیح ہے, امام ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیا لکھا اس حدیث صحیح میں؟ لکھا رسول پاک. عمران صحابی فرماتے ہیں جب رسول پاک اس جہان سے جا رہے تھے اس وقت اپنی زبان مبارک پر 3 قبیلوں سے نفرت کا اظہار فرماتے تھے. انا اکرہ 3 قبائل, میں محمد کو 3 قبیلوں عرب سے نفرت ہے, مجھے نفرت ہے, میں مکروہ مانتا ہوں ان 3 قبیلوں کو, مکروہ جانتا ہوں میں محمد. ایک بنو حنیفہ, دوسرا بنو ثقیفہ, تیسرا بنو امیہ. 3 قبیلوں سے رسول نے فرمایا میں رنجیدہ ہوں, میں ان 3 قبیلوں سے مجھے نفرت ہے, مجھے کراہت ہے, اشد الکراہت. جب رسول اللہ کی آخری زبان مبارک ہل رہی ہو اور اس میں یہ 3 جملے ہوں کہ 3 قبیلوں سے مجھے اذیت پہنچی ہے اور آئندہ میرے اہل بیت کو ان 3 قبیلوں سے اذیت پہنچے گی, تو مسلمان اگر تو واقعی عاشق رسول ہے تو ان 3 قبیلوں سے اجتناب تو کر. تو نے اجتناب تو نہیں کیا, الٹا ان سے محبت کر دی. صرف محبت نہ کی بلکہ صرف محبت تک نہ کی بلکہ اپنے امام بھی ان قبیلوں میں سے چن لیے. کتنا بڑا ظلم کیا. سجاد حسین کا بیٹا ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ امام حسن کو نہیں مانتے. یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو بھائی, امام حسن کے بیٹوں کو امامت نہ دی, اس لیے شیعہ امام حسن کو اچھا نہیں مانتے, بہت نہیں مانتے امام حسن کو. حسین کے سارے بیٹوں کو قیامت تک امامت دے دی اور حسن کے ایک بیٹے کو بھی امامت نہ دی. میں نے کہا تم یہ سوال شیعوں سے نہ پوچھو, جب ہم خود بنائیں تو ہم سے پوچھو, ہم امامت خود بنائیں تو شیعوں سے پوچھو. اگر شیعت کا اعلان خدا کرے, اعلانات امامت اللہ کرے, تقسیم رسول اللہ کرے, تو کم از کم تم رسول اللہ پر اطاعت کر سکتے ہو. کر سکو تو رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین اماما امتی کاما او کادا. آپ نے فرمایا میرے اور علی کے بعد امت کے امام حسن اور پھر ان کے بھائی حسین ہیں, خواہ تخت پر بیٹھے یا زمین پر بیٹھے. ان کی امامت تخت کی محتاج نہیں. حسین زمین پر بٹھا دو یا لٹا دو, یہ امت کے امام ہے. یہ تمہاری حکومت سے امام نہیں بنتے. کاما او کادا, کھڑے ہوں تو بھی امت کے رہبر ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی امت کے امام ہیں, یہ سوئے ہوئے ہوں بھی امت کے امام ہیں. اب رسول نے جو فرمایا الائمۃ اثنا عشر بعدی اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین, اگر ہم ہمت کریں امام حسن کے بعد امام حسن کے بیٹے کو امامت دے دیں
تو حسین کو چھوڑ دیں نا، پھر حسین کو چھوڑنا ہوگا نا، تب حسن مصنع کو ملے گی۔ جب حسین کو چھوڑو تو امامت نیچے اترے گی امام حسن کے اولاد میں۔ جب تم اولاد میں لوٹاؤ گے تو حسین کا حق تلفی ہوگی یا نہیں؟ کیا حسن مصنع حسین کے برابر ہے؟ نہیں ہے۔ وہ نوجوانان جنت میں نہیں ہے۔ رسول کے کاندھوں پر سواری کرنے والے حسن مصنع نہیں ہے، حسن مصنع نہیں ہے۔ تب جب رسول کے بعد علی کو، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین کو ملی، اب حسین کے بعد حسین تو دیتے ہیں علی بن حسین زین العابدین کو۔ ہے کوئی تم میں سے اعتراض کرنے والا؟ جی، ایک بندہ اٹھ گیا، حضرت محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، یہ حسین کے بیٹے ہیں، میں چچا زاد ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے علی بن حسین زین العابدین، میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے امام ہونا چاہیے۔ اے سجاد، اے زین العابدین، تم امام نہیں ہو، میں علی کا بیٹا۔ امام سجاد نے فرمایا چچا تم محترم ہو، بزرگ ہو، سب کچھ ہو، مگر امامت یہ وصایت ہے، یہ آدم سے لے کر بطور نبوت کے وصیوں کی طرف سے، انبیاء کے عہدوں کے طرف سے، انبیاء کی زبانوں سے منتقل ہو کے چلتی ہے۔ یہ اہل بیت کے خاندان سے جو اہل عصمت ہوتے ہیں ان کے نام سے چلتی ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کچھ علامات ہیں آل موسیٰ سے، آل ہارون سے، آل نوح سے ہیں تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ چلو، امام نے تقریباً 20 دن گزر گئے، آپس میں جھگڑا رہا۔ امام سجاد نے فرمایا چچا آج فیصلہ ہوگا۔ بھتیجے وہ کیسے؟ فرمایا مکۃ المکرمہ چلنا ہوگا، مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں یہ فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ سجاد بھائی بیٹے کون کرے گا، کون سا آدمی؟ امام سجاد فرمائے وہ کریں گے جو قیامت کے دن حجاج حاجیوں کے حج قبول کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ وہ کون؟ وہ حجر اسود ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو زبان دے گا، وہ فصیح زبان سے بولے گا اس کا حج قبول ہے، اس کا حج مردود ہے، اس کا حج قبول ہے، اس کا حج مردود ہے۔ وہ آج بھی بولے گا میرے نانا کے ساتھ، وہ آج بھی بولے گا میرے بابا علی کے ساتھ۔ اگر میں ہوں سجاد امام تو آج مجھ سے بھی وہ بات کرے گا۔ اگر تو امام ہے تو تو ان سے بات کروا تو دیکھ۔ حضرت محمد بن حنفیہ چل پڑے مکۃ المکرمہ کو، چل پڑے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، امام عبد الرحمن جامی، اہل سنت کے امام جامی عبد الرحمن جامی، جو بڑے محدث، بڑے اہل اللہ میں سے ہیں، امام اولیاء اللہ، امام عبد الرحمن جامی۔ یہ ان کی کتاب میں جو واقعہ پڑھتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے شواہد النبوت۔ شواہد النبوت میں یہ واقعہ درج ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وہ دونوں بھتیجا اور چچا دونوں گئے خانہ کعبہ میں۔ سب سے پہلے سجاد نے فرمایا چچا تم بڑے ہو، حجر اسود سے سلام کرو اور ان سے بات کرو اور ان سے پوچھو کہ حسین کا وارث تو ہے یا میں؟ حضرت محمد بن حنفیہ اٹھ کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا حجر اسود اللہ، یا حجر اللہ، یہ حجر اسود منزل من اللہ، انا اسالک عن وصی الحسین، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حسین کا والی، حسین کا وصی، حسین کا وارث میں علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ ہوں یا میرے بھتیجے سجاد ہیں؟ پتھر خاموش، خاموش، 3 مرتبہ پوچھا، پتھر خاموش۔ چچا بیٹھ گئے۔ بھتیجا اب تمہیں اجازت ہے۔ امام سجاد لکھتا ہے، امام عبد الرحمن جامی اہل سنت کے اولیاء اللہ ہو کر جیسے سجاد اٹھنے کی تیاری کی، حجر اسود میں کب کی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سجاد تیری مظلومیت، کیا سجاد تیری امامت۔ وہ سجاد اٹھنے کی تیاری کرتا ہے، حجر اسود کانپنا شروع ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں رسول کے بیٹے کی کہیں میں دیتا ہوں تو ہی نہ ہو جائے۔ فصیح زبان سے پوچھا، السلام علیکم یا حجر الاسود منزل من اللہ فبین لنا مان الوصی الحسین ام امی ام امی ام انا ابن الحسین۔ سجاد پوچھتے ہیں، اے حجر اسود
اللہ کی قسم سے کہ میں حسین کا بیٹا تجھ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ میرے چچا حسین کی امامت کے وارث ہیں یا میں حسین کا بیٹا سجاد؟ حضرت فصیح امام لکھتے ہیں، جو نور الدین جامی اہل سنت کے حنفی امام، وہ کہتے ہیں کلمہ بلسان فصیح، چٹی زبان سے بولے کہ وا وصی الحسین علی